پاکستان اور ترکی کے جوائنٹ وینچر 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کان کی تیاری کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو منہ توڑ جواب مل گیا۔ وہ لوگ جو سوال کرتے تھے کہ پاکستان ایئر فورس کا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی تیاری میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، یا پاکستان جیسا معاشی مشکلات کا شکار ملک 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر کی تیاری میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، بالآخر انہیں بڑا واضح اور کلیئر جواب مل گیا۔ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے دورہ ترکی میں اس حوالے سے بڑی نمایاں اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب دونوں ملکوں نے آفیشلی ٹی ایف ایکس کان وینچر کے حوالے سے بات کی ہے، اور خاص طور پر یہ پہلا موقع ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان یہ بات کلیئرلی ابھر کر سامنے آئی ہے کہ ٹی ایف ایکس کان پاکستان اور ترکی کا جوائنٹ وینچر ہے، اور اس وینچر کے اندر پاکستان ایئر فورس ایک انتہائی اسٹریٹجک رول ادا کر رہی ہے۔ اس دورے کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے ٹی ایف ایکس کان کی تیاری میں جو اہم ترین کردار ادا کیا جا رہا ہے، ترکی نہ صرف اس کا معترف ہے بلکہ ترکی پاکستان کے ساتھ دیگر ڈومینز میں بھی تعاون چاہتا ہے، جس میں ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز سر فہرست ہیں۔ اب اگر اس دورے کی تفصیلی بات کریں تو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی تیاری کے لیے پاک ترک جوائنٹ وینچر ٹی ایف ایکس کان کے حوالے سے دونوں ملکوں نے قریبی تعاون کا پہلی بار عوامی سطح پر اعتراف کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک طرح سے قریبی شراکت داری موجود ہے۔ ایک طرف تو ترک حکام نے ٹی ایف ایکس کی تیاری میں پاک فضائیہ کے انتہائی کلیدی کردار کی تعریف کی ہے اور اعتراف کیا ہے، تو دوسری جانب ترکی پاکستان کے ساتھ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز میں بھی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے حالیہ دورہ ترکی میں صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں پاکستان اور ترکی نے ٹی ایف ایکس کان پروجیکٹ پر تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ترک صدر نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کے دوران کان فائٹر جیٹ کی تیاری کے پروگرام میں سافٹ ویئر انٹیگریشن اور ڈیزائن کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کے تعاون کو سراہا۔ یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ٹی ایف ایکس کان کے اندر پاکستان ایئر فورس کا کنٹریبیوشن سافٹ ویئر انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کا شعبہ بھی ہے۔ ترک صدر نے پاک ترک ایروسپیس انڈسٹری کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس ماہانہ بنیادوں پر منعقد کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اس سے پہلے پاکستان اور ترکی کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس سہ ماہی بنیادوں پر منعقد ہوا کرتا تھا، اور اب دونوں ممالک اس حوالے سے ڈپلومیٹکلی ایک معاہدے پر بھی دستخط کریں گے، جس کے بعد یہ اجلاس اب ہر مہینے ہوا کرے گا۔ یعنی پاکستان اور ترکی کے ماہرین ہر مہینے بیٹھ کر جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس کا جائزہ لیا کریں گے، اور اس حوالے سے سالڈ پیش رفت متوقع ہے۔ ترک صدر نے پاکستان میں تیار کردہ جدید مہلک ٹیکنالوجیز کو بھی دونوں ممالک کے درمیان شیئر کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پاک فضائیہ کی قیادت کی جانب سے ملٹی ڈومین صلاحیتوں کے حصول کے لیے طے کردہ لائحہ عمل کو سراہا۔ ترک صدر نے سائبر سپیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر جیسی جدید ٹیکنالوجیز میں پاکستان ایئر فورس کی غیر معمولی پیش رفت کی بھی تعریف کی۔ صدر اردوان نے پاکستان کی ایروسپیس انڈسٹری کی ڈیزائن، تحقیق اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں پیش رفت کو سراہا۔ پاک ترک ٹی ایف ایکس کان پروجیکٹ اب بھی اپنی مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹی ایف ایکس کا پہلا پروٹوٹائپ اپنی پہلی پرواز کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد اب دیگر ٹیسٹنگ اور ٹرائل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ترک فضائیہ 2028 سے اپنے بیڑے میں 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ٹی ایف ایکس کان شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس بھی ترک فضائیہ کے ساتھ ہی اپنے بیڑے میں ٹی ایف ایکس کان طیاروں کی شمولیت کا آغاز کرے گی، جو پاکستان ایئر فورس سے F-16 کی رخصتی کا آغاز ہوگا۔